ہٹلر کے پروپیگنڈا منسٹر نے شاید ایک دفعہ یہ بات کہی تھی کہ اگر ایک جھوٹ کو بار بار دہرایا جائے تو عوام اس جھوٹ کو بھی سچ سمجھنا شروع ہو جائے گی۔ کچھ ایسا ہی معاملہ پاکستان کی عوام کے ساتھ 1990 کی دہائی سے جاری ہے۔ ہمیں ایک ہی منترا بار بار سنایا جاتا ہے، چاہے بڑے بڑے معیشت دان ہوں، سیاست دان ہوں، بیوروکریٹس ہوں، وہ سب ہمیں معیشت کے حوالے سے ایک ہی سبق پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ سبق یہ ہے کہ پبلک سیکٹر مکمل طور پہ فلاپ ہو چکا ہے۔ بھٹو کی نیشنلائزیشن کے نتیجے میں اکانومی کا ستیہ ناش ہو گیا، اور اب اگر ہم نے اکنامک ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم نجکاری کر دیں، پبلک سیکٹر کی مکمل نجکاری کر دیں، ہم سرمایہ داری کو فروغ دیں، ہم بین الاقوامی سرمایہ کو پاکستان کے اندر بلائیں اور ان سے سرمایہ کاری کروائیں۔ ہمیں اگر اس مقصد کے لیے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے قرضہ بھی لینا پڑتا ہے تو ہمیں یہ قرضے لینے چاہیے، اور ہمیں اپنی معیشت کو ڈی ریگولیٹ کر دینا چاہیے، ہمیں اپنی معیشت کو لبرلائز کر دینا چاہیے، ہمیں اپنی معیشت کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے۔ جب فری مارکیٹ اکانومی قائم ہوگی تو پھر ہی پاکستان ترقی کرے گا۔ اس تمام منترے کے ٹوٹلی اپوزٹ نتائج پچھلے 3 دہائیوں سے نکل رہے ہیں، مگر مجال ہے کہ یہ منترا ٹس سے مس ہوا ہو۔ پچھلے ہفتے میں نے ایک لیکچر کیا جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح حکومت پاکستان نے 1993 کے اندر انٹرنیشنل پاور پروڈیوسرز کے ساتھ اگریمنٹ کیے، اور وہ اگریمنٹ میں جو انہوں نے بجلی پرچیز کرنی تھی، نہ تو صرف وہ مہنگی تھی بلکہ اس کی قیمت ڈالروں سے جڑی ہوئی تھی، اور جب پاکستان کی قیمت ڈالروں کی بنسبت گری تو ہمارا جو بل تھا وہ آسمان کو چھو گیا، جس کے نتیجے میں پورے کے پورے پاکستان کی بجلی جو ہے وہ ہر جگہ ہر شہر کے اندر بند کر دی گئی، اور جب وہ بند ہوئی تو معیشت کو لاتعداد نقصان ہوا اور ہم اس سے ریکور نہیں کر پائے۔ یہ ساری کہانی میں نے آپ کو انگریزی کے ایک لیکچر میں سنائی۔ آج میں آپ کو اسی قسم کی ایک اور کہانی سنانا چاہتا ہوں، مگر اس کا تعلق انرجی سیکٹر سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے مائننگ سیکٹر سے۔ پچھلے سال جولائی کے اندر آپ نے خبر سنی ہوگی کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے پاکستان کو $6 بلین کا قرضہ دیا ہے تاکہ ہم اپنی معیشت چلا سکیں، جو بین الاقوامی ہم نے پیسے وغیرہ ادا کرنے ہیں وہ ہم ادا کر سکیں، جو ہم نے تیل کے ذخائر خریدنے ہیں وہ ہم خرید سکیں تاکہ پاکستان کے اندر بجلی جو ہے وہ چلتی رہ سکے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے ٹھیک 11 دن بعد آپ نے ایک اور خبر بھی سنی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس، جو کہ ورلڈ بینک کا ایک ادارہ ہے، اس نے پاکستان پہ $6 بلین کا ہی ایک جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ یعنی IMF کی طرف سے $6 بلین قرضے کی شکل میں آ رہے ہیں، اور یہاں سے $6 بلین جو ہے وہ جرمانے کی شکل میں جا رہے ہیں۔ یہ کون سا کیس تھا؟ اس کیس کا نام ہے ریکوڈیک کیس۔ یہ کیا کیس ہے اس کے بارے میں میرا خیال ہے عوام پوری طرح سے جانتے نہیں، مگر ان کا جاننا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک دکھ بھری کہانی ہے کہ کس طرح سے پاکستان کو بلوچستان کے علاقے کے اندر بہت بڑے تانبے اور سونے کے ذخائر ملے، اور کس طرح سے ہماری حکومت نے، خاص طور پہ ہماری بیوروکریسی نے ایسے معاہدے کیے کہ جس کے نتیجے میں اس کے فوائد بلوچستان کے لوگوں کو چھوڑیں پاکستان میں کسی کو بھی نہیں ملنے والے۔ آئیے سنیے کہ معاملہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ریکو دک کا مطلب ہے، ریک کا مطلب ہے ریت بلوچی زبان کے اندر، دک کا مطلب ہے سونے کا بہت بڑا پہاڑ ہو۔ اگر یہ بلوچستان کی ٹپ کے اوپر ایک جگہ ہے جو کہ انتہائی بیابان علاقہ ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ چغائی میں آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان نے 1990 کی دہائی کے اندر اپنے نیوکلیئر بامز کو ٹیسٹ کیا۔ یہاں پہ بہت کم لوگ رہتے ہیں اور رہنے کے حالات بڑے مشکل ہیں۔ اب یہاں پہ جو ایکسپلوریشن ہوئی، میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں کیا چیزیں ہمیں پتہ چلی اس علاقے کے بارے میں، کس قسم کے ذخائر ہیں۔ تو میں کمپنی کی رپورٹ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ یہ BHP منرلز کمپنی ہے جنہوں نے وہاں پہ ایکسپلوریشن کی، اور ان کی اپنی رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ پچھلے 20 سالوں کے اندر ورلڈ کلاس گرین فیلڈ کور ڈپازٹس جو ہیں ہمیں نہیں ملے۔ آخری دفعہ ہمیں منگولیا میں ملے تھے 2001 میں، اور اب ہم بلینز آف ڈالرز خرچ کر چکے ہیں پوری دنیا میں، مگر ہمیں اس قسم کے ڈپازٹس نہیں ملے جو کہ اب ہمیں ریکوڈیک میں ملے ہیں۔ ریکوٹیک جو ہے وہ دنیا کے اندر سب سے بڑی شاید
بڑی ترین تانبے کی مائنز کے اندر اس کا کانوں کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے. اس کی ایسٹیمیٹڈ منرل ریسورسز کیا ہیں؟ 54 بلین پاؤنڈز آف کاپر، 41 ملین آؤنسز آف گولڈ. ان کے مطابق اتنے ذخائر وہاں پہ پڑے ہیں. اور مزید یہ کہ یہ جو ذخائر ہیں وہ سرفیس کے قریب پڑے ہوئے، یعنی کہ ان کو سرفیس سے نکالنا بھی کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں، اور اس میں بہت زیادہ بڑی رقم کی ضرورت نہیں. اس سلسلے میں 1993 میں جب ایک یوفوریا چل رہا تھا کہ جی اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامز کریں، نیو لبرلزم کو نافذ کریں، نج کاری کریں، پرائیویٹ انویسٹمنٹ اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کو اپنے ملک کے اندر بلائیں، تو ایک اگریمنٹ جو ہے وہ طے ہوا. اس اگریمنٹ کا نام ہے چغائی ہلز ایکسپلوریشن جوائنٹ وینچر اگریمنٹ. اس اگریمنٹ کے تحت بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور بی ایچ پی منرلز نے ایک جوائنٹ وینچر قائم کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ جو سونا اور جو تانبا اور سونا ریکو دیک کے اندر ہے اس کو وہ نکالیں گے. اس وینچر کے تحت انہوں نے 10 لائسنسز دیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ 10 اسکوائر کلومیٹرز کا ایریا ہے جہاں پہ ہم ایکسپلوریشن کریں گے اور وہاں سے ہم سونا اور تانبا جو ہے نکالیں گے. اس سلسلے میں بی ایچ پی اور بی ڈی اے نے 75% اور 25%، 75% اور 25% شیئر ان کے ہونے تھے. انہوں نے پیسے ڈالنے تھے، مگر کیونکہ حکومت بلوچستان کے پاس پیسے کچھ تھے ہی نہیں، تو انہوں نے یہ 25% پیسے جو ہیں وہ بی ایچ پی سے ہی لینے تھے اور لیے. اور ان کا خیال یہ تھا کہ جب یہ سونا اور تانبا نکل آئے گا تو ہم یہ پیسے واپس ادا کر دیں گے. ظاہری بات ہے جب بی ایچ پی نے ان کو یہ رقم فارورڈ کی تو انہوں نے کمپاؤنڈ انٹرسٹ ریٹ پہ بھی فارورڈ کی، اور مزید انہوں نے لنڈن انٹر بینک آفرڈ ریٹس کے تحت انہوں نے یہ رقم جو انٹرسٹ تھا اس کو طے کیا، پلس اس پہ 2% انٹرسٹ اور لگایا. اور ظاہری بات ہے جو آپ نے رقم لی تھی اس کو تو واپس کرنا ہی تھا. تو یہ ڈیل کی گئی. اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ آپ پوچھیں گے کہ پرابلم کیا تھی. سب سے پہلا مسئلہ تو اس میں یہ آیا کہ انتہائی جلدی کے اندر یہ سب کچھ کیا گیا. جو اس وقت بی ڈی اے کے چیئرمین تھے بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے، ان کا نام تھا عطا محمد جعفر، اور وہ چاہتے تھے کہ فوری طور پہ یہ معاہدہ سائن کر دیا جائے کیونکہ یہ تو بہت بڑی گولڈن اپرچونٹی ہے. انہوں نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری سے یہ سائن کرایا. ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے یہ سائن کیا بھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہاں فائنانس ڈپارٹمنٹ اور پلاننگ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھے اور 1 مہینے کے اندر اندر اپنی جو تجاویز ہیں وہ سجیسٹ کرے جو کہ اس معاہدے کے اندر شامل کر لی جائے. نہ تو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے اس معاہدے کو دیکھا، نہ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے اس معاہدے کو دیکھا، اور جو پروویژنل اگریمنٹ تھا اس کو چھٹ سے جعفر صاحب نے ایک پرماننٹ اگریمنٹ کے اندر تبدیل کر لیا. اب اس پوری اگریمنٹ کرتے وقت انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ بلوچستان کی حکومت اور بی ڈی اے کے پاس ایکچولی یہ لیگل رائٹ ہے یا نہیں کہ وہ ایک جوائنٹ وینچر کمپنی بی ایچ پی کے ساتھ بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے. اس وقت حالات حکومت کے بھی کچھ اس طرح تھے، کیبنٹ کے بھی کچھ اس طرح سے تھے کہ عبد الرحیم درانی صاحب جو ہیں وہ ایکٹنگ گورنر بنے تھے، مگر وہ صرف 10 دن اس معاہدے سے 10 دن پہلے ایکٹنگ گورنر بنے تھے. اور اسی طرح محمد نصیر مینگل صاحب جو ہیں وہ ایکٹنگ چیف منسٹر بنے تھے، اور وہ ابھی بھی چیف منسٹر بنے تھے، یعنی کہ ابھی تو وہ اپنے پیر سنبھال ہی رہے تھے. کوئی صوبائی حکومت، الیکٹڈ صوبائی حکومت قائم نہیں تھی. ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بلوچستان کے اندر قائم تھی، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جلد از جلد معاہدے کو طے کر کے سائڈ لائن کر دیا. بائی دی وے شاید آپ کو اس بات کا علم نہ ہو کہ اکثر جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاہدے 1990 کی دہائی کے اندر کیے جا رہے تھے وہ بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ کے کرتی تھی. وجہ کیا تھی کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کسی سے ووٹ تو لینے نہیں، تو وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دور کے اندر جلدی سے آئی ایم ایف سے معاہدہ کمپلیٹ کر لیتے تھے، سائن کر دیتے تھے. پھر جو الیکٹڈ گورنمنٹ آتی تھی، جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ آتی تھی، ان کو معاہدہ پکڑا دیا جاتا تھا کہ سر یہ تو معاہدہ اب آلریڈی ہو گیا، اب اس سے تو ہم آگے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. تو اسی طرح سے بالکل اسی طرح سے بی ایچ پی منرلز کے ساتھ بھی یہ معاہدہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دوران طے ہو گیا. مگر اگر آپ اس بات پہ ہی پریشان ہیں تو آگے کہانی کو ذرا اور سنیے. مارٹن ہیرس جو کہ بی ایچ پی منرلز کے لائر تھے، انہوں نے یہ کہا کہ بلوچستان منرل کنسیشن رولز 1970 کے جو بنے ہوئے، یعنی کہ بی ایم آر 1970، یہ کچھ بہت سخت قسم کے قوانین ہیں، ان کو ذرا تبدیل کیا جائے. تو انہوں نے 13 پروویژنز ایسی بتائیں، 13 ایسی انہوں نے تجاویز کی جو کہ حکومت پاکستان نے قبول کر لیں، اور یہ بہت ہی پرابلمیٹک تھی. سب سے بڑی تجویز اس میں سے یہ تھی
4 کا آپ کو ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ کہ جو اگریمنٹ 10 اسکوائر کلومیٹرز کے لیے ہوا تھا اس کو سڈنلی اب 50 اسکوائر کلومیٹرز میں تبدیل کر دیا گیا. دوسری بات یہ کہ بی ایچ پی منرلز کو ایکسکلوسیو مونوپلی اجارہ داری دی گئی کہ ان منرلز کی ایکسپلوریشن اس علاقے کے اندر بی ایچ پی منرلز کے علاوہ کوئی اور اتھارٹی جو ہے وہ اس در کوئی کام نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ کہ اس علاقے کے اندر انہوں نے یہ بھی معاہدہ طے کر لیا کہ اگر کوئی اور منرل بھی ملا تو وہ بھی بی ایچ پی منرلز جو کمپنی ہے اسی کے پاس حق ہوگا کہ وہ اس کی مائننگ کرے. اور انہوں نے حکومت سے یہ حق بھی چھین لیا کہ وہ کسی پوائنٹ پہ بھی مرج کر سکے, ایکوائر کر سکے, پروجیکٹ کو ٹیک اوور کر سکے, پینلٹیز اپنی یا رائلٹیز جو ہے وہ ڈال سکے یا کسی قسم کی اور کمپنسیشن بی ایچ پی منرلز سے لے سکے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں حکومت پاکستان بلوچستان کی حکومت نے چھٹ کر کے قبول کر لیں بغیر سوچے ہوئے کہ اس سے تو پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان کے لوگوں کو کتنا نقصان ہوگا. اگر اس سے بھی آپ خوش نہیں ہیں تو مزید اور سوچیں. 1994 کے اندر انہوں نے مزید کنسیشنز کرائیں اور وہ یہ تھیں کہ انہوں نے ادا کرنی تھی رقم 3.347 ملین روپیز اینیول فیس انہوں نے ادا کرنی تھی. وہ بر وقت اپنی فیس ادا نہ کر سکے. انہوں نے لیٹر یہ لکھا کہ ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دی جائے, ہم یہ فیس ادا کریں گے. حکومت پاکستان نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ فیس ادا کریں ہی نا, کوئی پرابلم نہیں. ان کو کمپلیٹ ویور دے دیا اس فیس پہ سے. اور اگر یہ سب آپ کو تکلیف نہیں دیتا تو آگے سنیے کہ بی ایچ پی منرلز کے کہنے پر جو ہمارا قانون تھا یعنی BMR 1970 یعنی بلوچستان منرلز کنسیشن ریگولیشنز کا جو قانون تھا اس کے اندر ایک تبدیلی کی گئی صرف اس کمپنی کو خوش رکھنے کے لیے. اس تبدیلی کا نام تھا BMR 2000. اس وقت ایک اور کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن تھی جو کہ جسٹس ریٹائرڈ امیر الملک مینگل کی حکومت تھی, وہ گورنر تھے اس وقت. اور جب بی ایچ پی منرلز نے مزید تبدیلیاں کی تو ان کو چھٹ سے وہ تبدیلیاں مل گئیں. سب سے بڑی اور اہم تبدیلی تو یہ تھی کہ جو معاہدہ بی ایچ پی اور بی ڈی اے کے درمیان ہوا تھا, بی ڈی اے کا مطلب ہے بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی, اس کو اب تبدیل کر دیا گیا. بی ڈی اے کے بجائے لکھا گیا بلوچستان گورنمنٹ, پوری کی پوری گورنمنٹ کو اس پہ لائبل کر دیا گیا. پھر مزید یہ کہ جو بی ایچ پی منرلز ہے اس نئے لا کے تحت, اگریمنٹ کے تحت, انہوں نے بی ایچ پی منرلز کو یہ اجازت دے دی کہ اگر وہ چاہیں تو کسی اور کمپنی کو لا سکتے ہیں اس منرل ایکسپلوریشن کے لیے. پاکستان کی حکومت نہیں لا سکتی مگر وہ لا سکتے ہیں. لہٰذا بی ایچ پی اور منکو ریسورسز جو کہ آسٹریلیا کی کمپنی ہے انہوں نے مل کر ایک کمپنی بنا دی جس کا نام ہے تیتھیان کاپر کمپنی. اور تیتھیان کاپر کمپنی کو مزید ایک چلین بیسڈ کمپنی نے خرید لیا, چلین اور کینیڈین بیسڈ کمپنی نے, جس کا نام ہے اینٹوفیگاسٹا, اور بیرک گولڈ جو کینیڈا کے اندر ہے. انہوں نے اٹاکاما ایک اپنی کمپنی بنا لی جو کہ یو کے اندر رجسٹرڈ ہے, اور انہوں نے اٹاکاما نے ٹوٹلی ٹی سی سی کو خرید لیا, یعنی کہ تیتھیان کاپر کو خرید لیا. یعنی جن لوگوں سے ہم نے اوریجنل معاہدہ کیا وہ تو صورتحال سے نکل ہی گئے, اور اب ہم اس معاہدے کو انہوں نے اپنی کمپنی کو اس معاہدے کے ساتھ انہوں نے کسی اور کمپنی کو بیچ کے بلینز کما لیا, اور اب ہم ایک نئی کمپنی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. اور یہ سب کچھ حکومت پاکستان کی منظوری سے نہیں, پیٹ سے ہو گیا. اب BMR 2000 بنانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بی ایچ پی منرلز کی پلاننگ میں یہ شامل تھا کہ ہم نے اپنی کمپنی کو اس طرح کر کے مرج وغیرہ کر کے تو اپنے شیئرز وغیرہ بیچ کے تو ڈس انویسٹ کرنا ہے اپنی کمپنی سے. انہوں نے یہ سوچا ہوا تھا. تو وہ چاہتے یہ تھے کہ یہ جو کان ہے جو پاکستان کے اندر موجود ہے ریکوڈیک, یہ ہماری کمپنی کے پورٹ فولیو کے اندر شامل رہے, لہٰذا تاکہ ہماری کمپنی کی ایسٹ ویلیویشن ہائر ہو. لہٰذا پاکستان کے BMR میں جو تبدیلی کی گئی وہ صرف اس مقصد کے لیے کی گئی تاکہ بی ایچ پی منرلز جو ہیں وہ اپنا ریٹ عالمی منڈی کے اندر بڑھا سکیں. آپ سوچیں کہ ایک ملک کے قانون کے اندر تبدیلی کسی ایک کمپنی کے لیے کی جائے جو اپنا ریٹ بڑھانا چاہے بین الاقوامی منڈی کے اندر, کتنی عجیب و غریب بات ہے.
اب اس میں آپ کو ثبوت یہ دیتا ہوں جو کہ ثابت بھی ہوا ہے، کورٹ کے اندر ثابت ہوا، پاکستانی کورٹ کے اندر ثابت ہوا کہ یہ جو BMR 2000 ہے اس کو تیار کیا گیا تھا RIAA لا کمپنی نے، اور یہ جو کمپنی ہے رایا لا کمپنی، یہ وہی کمپنی ہے جو کہ BHP منرلز کی لا کمپنی ہے. یعنی BHP منرلز نے اپنے لائر سے یہ کہا کہ ایک ڈرافٹ اگریمنٹ طے کرو BMR 2000، وہ انہوں نے حکومت پاکستان کو دیا اور کہا کہ جی یہ اپنا قانون بنا لیں آپ، اور ہماری حکومت نے کہا سر جیسے آپ. کتنی عجیب بات ہے کہ پاکستان کی صوبائی حکومت کا پورا قانون تبدیل ہو گیا صرف اس مقصد کے لیے کہ BHP منرلز اپنا ریٹ بڑھا لے اور ان کے جو اونرز ہیں وہ اپنے آپ کو وہ ملینئرز بلینئرز وغیرہ بن جائیں. اب یہ جو BMR 2000 تھا اس کے تحت کیا کنسیشنز تھیں جو کہ ٹیتھیان کاپر کو کی گئیں، ذرا ان پہ غور کریں. میں آپ کو 5 کنسیشنز کے بارے میں بتاتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو تمام ایکسپلوریشن لائسنسز تھے ان کو 2009 تک جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا، حالانکہ ٹیتھیان کاپر نے اپنی جو مینڈیٹری فیزیبلٹی رپورٹس ہیں جو کہ رپورٹس انہوں نے حکومت کو دینی ہوتی ہیں وہ انہوں نے نہیں دی ہوئی تھی. دوسرے نمبر پر انہوں نے ایک منرل ڈپازٹ ریٹینشن لائسنس جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا، جس کے تحت انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی بھی نیا منرل جو ہے وہ ہمیں آپ کے علاقے اس علاقے کے اندر ملا تو اس کے اوپر جو حق ہوگا وہ ہمارا ہوگا جب تک کہ ہماری اپلیکیشن وغیرہ کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ نہیں کیا جاتا. اس کے ساتھ ساتھ کمپنی کو یہ حق دیا گیا کہ وہ خود اپنا علاقہ جس کے اندر وہ کام کر رہی ہے اس کو امینڈ کر سکے، اس کو انکریز کر سکے یا اس کو کم بھی کر سکے. یہ حق حکومت پاکستان نے اپنے آپ سے ڈس انویسٹ کرتے ہوئے الٹا کمپنی کو پکڑوا دیا. مزید انہوں نے یہ حق بھی لے لیا کہ ایکسپلوریشن کے دوران اگر ان کو کوئی منرل ملے، کسی قسم کا منرل ملے، تو وہ اس منرل کو کہیں پہ بھی لے جا سکتے ہیں، کہیں پہ بھی بیچ سکتے ہیں، اس کے ساتھ جو مرضی وہ کرنا چاہیں وہ کر سکیں، پاکستان سے باہر بھی لے جانا چاہیں تو لے جا سکیں. 2002 کے اندر TCC نے اپنے تمام لائسنسز واپس کر دیے سوائے ایک لائسنس کے جو ہے EL5، اور یہ ایک 13,000 اسکوائر کلومیٹرز کا علاقہ ہے جو کہ BMR 2000 پروویژنز کے اندر خاص طور پہ پیدا کیا گیا، اور یہ انہوں نے اپنے کنٹرول میں لائسنس میں رکھ لیا. 14 سال کی سکیننگ کے بعد ان کو یہ اچھا اندازہ تھا کہ یہ جو 13,000 اسکوائر کلومیٹرز ہے یہی بنیادی طور پہ وہ علاقہ ہے جو کہ جہاں سے ہمیں ذخائر ملیں گے، لہٰذا BMR 2000 کے تحت انہوں نے اپنی اجارہ داری اس علاقے پر قائم کر لی. اب 2007 کے اندر TCC نے بڑا اگریسو لابنگ شروع کی پاکستان کی حکومت اور بیوروکریسی کے ساتھ. انہوں نے ایک ڈرافٹ اگریمنٹ طے کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اس ڈرافٹ اگریمنٹ کو جو ہے جلد از جلد حکومت پاکستان سائن کرے. اس ڈرافٹ اگریمنٹ میں 2 بہت بڑے پرابلمس تھے، کئی پرابلمس تھے مگر 2 بہت ہی بڑے پرابلمس تھے. ایک تو سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ وہ پاکستانی حکومت کو صرف 2% رائلٹیز دے رہے تھے، 98% ان کے پاس، 2% رائلٹیز پاکستان کے پاس، حالانکہ بین الاقوامی طور پہ جو اگریڈ رائلٹیز ہیں وہ 6% ہوتی ہیں. تو ایک تو وہ پاکستان کو پوری رائلٹیز نہیں بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھے. دوسری اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو خام پتھر وغیرہ وہ اٹھائیں گے جس کے اندر سونا اور تانبا وغیرہ جڑا ہوتا ہے، جس کو ایک پروسیس کے ذریعے سیپریٹ کرنا پڑتا ہے، ایکسٹریکٹ کرنا پڑتا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ان پتھروں کو ہم ریکودیک سے ایک پائپ لائن کے ذریعے، ایک واٹر پائپ لائن کے ذریعے گوادر تک بھیجیں گے، اور گوادر سے اٹھا کے ان کو چلی لے کے جائیں گے، اور جو ان کی پروسیسنگ ہے وہ چلے کے اندر ہوگی جو کہ آپ جانتے ہیں لیٹن امریکہ کے اندر ایک ملک ہے. کتنا انسین قسم کا پروپوزل ہے. اور وہ پانی کہاں سے آئے گا؟ آپ کو ریکوڈیک تو بہت ہی یعنی کہ وہاں تو پانی ہوتا ہی نہیں ہے، تو وہ پانی کہاں سے آئے گا کہ جس کے ذریعے آپ یہ سارا ملبہ جو ہے وہ اتنے 100 کلومیٹر جو ہے پوری بلوچستان سے نیچے گوادر تک لے کے آئیں گے. انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کے لیے یہاں پہ اس علاقے کے اندر ویلز کھود دیں گے، جو کہ وہاں کے علاقے کی راکی سرفیس میں وہ ویل کھودنا اس گہرائی پہ کہ آپ کو واٹر ٹیبل تک آپ پہنچیں، وہاں سے آپ پانی نکالیں، پھر اس پانی کو آپ اس مقصد کے لیے استعمال نہ کریں کہ وہاں پہ لوگ کھیتی باڑی کر سکیں یا وہاں پہ لوگ جو ہے صاف پانی پی سکیں، بلکہ اس مقصد کے لیے استعمال کریں
کہ وہ پتھر اور خام پتھر وغیرہ جو ہے وہ اس پائپ لائن کے اندر ڈالیں گے، اس کو پانی سے آپ گوادر تک واش کریں گے، وہ سارا پانی سمندر میں جائے گا، پتھر آپ اپنے پاس رکھیں گے، پھر وہ پتھر آپ چیلے میں لے کے جا کے وہاں پہ ان کو پروسیس کریں گے، بجائے اس کے کہ یہاں پاکستان کے اندر ریکو ڈیک کے علاقے کے اندر آپ کوئی پلانٹ لگاتے، ساتھ کو ہسپتال لگاتے، ساتھ کو اسکول لگاتے، کو وہاں کے 2-4 لوگوں کو بھی روزگار دیتے، کچھ ہمیں بھی اس کی ٹیکنالوجی کی سمجھ آتی، کچھ ہم بھی شاید اپنا پلانٹ اس میں سے بنا لیتے. نو، سارا کچھ جو ہے وہ چیلے کے اندر ہوگا اور یہ پائپ لائن سے یہ کام کیا جائے گا. تو یہ کیسا عجیب، آپ خود اندازہ کریں کہ یہ کیسا عجیب و غریب قسم کا پروپوزل تھا، کبھی یہ امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا تھا. یہ ان کے اور اگر ہو بھی جائے امپلیمنٹ تو اس میں پاکستان کو کیا فائدہ؟ جب وہ ساری پروسیسنگ چلے میں ہونی تھی تو پاکستانیوں کو کیا پتہ چلنا تھا کہ وہاں سے جی کتنے فیصد جو ہے سونا نکلا، کتنے فیصد جو ہے تانبا نکلا. وہاں پہ وہ جو مرضی جس طرح مرضی اس کو بیچ بوچ دے اور آپ کو اس میں سے چند ٹکے پہنچا دیں، تو آپ کو تو آپ کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ اس پروسیس کو چیک کر سکیں. یہ ہے جناب عالی BMR 2000 کا پورا جو رزلٹ تھا، اور یہ وہ اگریمنٹ تھی جو TCC کمپنی ہم سے سائن کروانا چاہ رہی تھی. تو اس سلسلے میں کیا ہوا؟ اس سلسلے میں یہ ہوا کہ نواب اسلم رحسانی جب چیف منسٹر تھے تو انہوں نے بیسکلی یہ پوری اگریمنٹ 2009 کے اندر، دسمبر 24 2009 کے اندر انہوں نے نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دی. انہوں نے کہا نہیں، یہ TCC کے ساتھ اگریمنٹ جو ہے اس کو ہم نہیں قبول کرتے. اس کے بعد ڈاکٹر مالک یعنی نیشنل پارٹی کی حکومت آئی، وہ ایک کولیشن گورنمنٹ تھی، وہ چیف منسٹر تھے. انہوں نے بھی 2 سال انتظار کر، پہلے وہ گئے، انہوں نے جا کے TCC کے ساتھ مذاکرات وغیرہ کی یونائٹڈ کنگڈم کے اندر، ایسے لگ رہا تھا جیسے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ شاید کوئی ہو جائے وغیرہ وغیرہ. مگر انہوں نے پھر یہ کہا کہ جی ہم دوبارہ سے 14-15 سالوں کی ایکسپلوریشن کے بعد انہوں نے کہا جی ہم دوبارہ سے اب نئی بڈس جو ہیں وہ انوائٹ کریں گے. مگر اس اناؤنسمنٹ میں 2 سال گزر گئے. 2 سال گزرنے کی کیا وجہ تھی کہ TCC نے حکومت بلوچستان کو بلاک کیا ہوا تھا لیگل پروسیجرز کے اندر. انہوں نے یہ کہا تھا کہ حکومت بلوچستان کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہے اس کے تحت ہمارے پاس مونوپلی ہے اس علاقے کے اندر، کوئی چائنیز کمپنی، کوئی اور کمپنی یہاں پہ آ کے آپریٹ نہیں کر سکتی. ایک اور چائنیز کمپنی تھی MCC، اس کو بڑی دلچسپی تھی، وہ اکراس دا بارڈر افغانستان میں آلریڈی کچھ کام وغیرہ کر رہے تھے، ان کو دلچسپی تھی، مگر TCC نے ان کو لیگلی بلاک کیا. تو 2 سال وہ چیز بلاک رہی، کوئی وہ ایسٹس فری اپ ہی نہیں ہوئے، کچھ ہو ہی نہیں سکا. مین وائل پبلک نے بھی کچھ اس پہ جو ہے نا پٹیشنز وغیرہ کرنی شروع کی. مولانا عبدالحق بلوچ نے پہلے پٹیشن کیا بلوچستان ہائی کورٹ کو. بلوچستان ہائی کورٹ نے پلی کو ڈسمس کر دیا. انہوں نے سپریم کورٹ کو اپیل کیا. اسی طرح 2009 2011 کے اندر سپریم کورٹ کے اندر اور اپیلز گئیں. 2011 اور 12 کے اندر سپریم کورٹ نے یہ کیس سنا، اور پھر چودھری افتخار محمد چودھری صاحب نے جو اس وقت چیف جسٹس تھے، انہوں نے 150 پیجز کا ایک ڈاکیومنٹ تیار کیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو اگریمنٹ ہے یہ اللیگل ہے، یہ وائڈ ہے، یہ نان بائنڈنگ ہے، کیونکہ اول تو یہ منرل ڈیولپمنٹ ایکٹ 1948 کو وائلیٹ کرتا ہے، دوسرا جو مائننگ کنسیشن رولز ہیں 1970 کے ان کو وائلیٹ کرتا ہے، تیسرا جو کانٹریکٹ ایکٹ ہے 1872 کا اس کو وائلیٹ کرتا ہے، اور بھی بہت سارے لاز اس میں وائلیٹ ہوئے ہیں. تو یہ تو بالکل لیگل پروسیجر فالو ہی نہیں کیا گیا اور پاکستان کے قانون کو سے ماورا ایک فیصلہ کیا گیا، لہٰذا اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. تو اور یہ بھی انہوں نے کہا اس کے اندر کہ یہ جو چینج کر دیا گیا کہ جو اگریمنٹ BDA اور BHP کے درمیان ہوا تھا اس کو چینج کر کے آپ نے بلوچستان گورنمنٹ اور BHP کے درمیان اگریمنٹ کر لیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر مزید یہ کہ آپ نے یہ کیسے کر لیا کہ جو اگریمنٹ BHP کے ساتھ ہوا تھا وہ اب TCC کے ساتھ اگریمنٹ میں تبدیل ہو گیا. یہ سب کچھ نل اینڈ وائڈ ہے. اسی طرح رضا کاظم نے بھی اس کو پٹیشن وغیرہ کیا. بہرحال 2013 کے اندر سپریم کورٹ نے اپنا ورڈکٹ دے دیا کہ یہ اگریمنٹ جو ہے وہ لیگل ہے ہی نہیں. TCC نے کیا کیا؟ TCC نے ہمارے خلاف ورلڈ بینک کے اندر کیس کر دیا، اور اس کیس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ $16 بلین حکومت بلوچستان ہمیں ادا کرے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہم نے مائننگ نہیں کی. اگر ہم مائننگ کرتے تو اس وقت ہم کم سے کم $16 بلین کما چکے ہوتے، لہٰذا پاکستان کی حکومت ہمیں $16 بلین دے. پاکستان کی جو لیگل ٹیم تھی اس نے اپنا ڈیفینس وغیرہ کیا، مگر وہ کیس ہار گئے. کیس ہارنے کے بعد ورلڈ بینک کے کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان $6 بلین جو ہے وہ ادا کرے گا TCC کو.
اور عجیب و غریب بات یہ کہ وہ وکیلوں نے ایسے پریزنٹ کیا، دیکھیں جی ہم نے تو پاکستان کے $10 بلین بچا لیے، ہم تو 16 بلین مانگ رہے تھے، ہم نے تو صرف 6 بلین پہ کیا. مگر حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی ناٹ افورڈ ٹو پے $6 بلین. ہم اگر $6 بلین پے کر سکتے تو ہمیں کیا ضرورت تھی کہ ہم IMF سے جا کے $6 بلین کے مقروض ہوں مزید. تو اب صورتحال یہ ہے جناب کہ ستمبر کے اندر عمران خان صاحب جب امریکہ گئے تو وہاں پہ ان کی میٹنگ ہوئی TCC کے چیئرمین کے ساتھ، ٹیتھیان کاپر کارپوریشن کے چیئرمین کے ساتھ، اور انہوں نے بعد میں آ کے یہ بیان دیا کہ کمپنی از انٹرسٹڈ ٹو ریزیوم ورکنگ آن دا پروجیکٹ. کمپنی چاہتی ہے کہ دوبارہ سے پروجیکٹ جو ہے اس کو کھولے، اور ہمارے ان سے مذاکرات چل رہے ہیں، اور ہم TCC کو دوبارہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور یہ ایکسپلوریشن شروع کریں. اب آپ خود اندازہ کریں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کب سے چل رہا ہے اور آج کیا تاریخ ہے. یہ 1993 سے چل رہا ہے اور آج آپ کو پتہ 2020 ہے، یعنی کہ اس معاملے کو کم سے کم 27 سال ہو گئے ہیں. اور اس کے اندر پاکستان کی حکومت کو اس وقت فائدہ کیا، صرف نقصان اور نقصان اور نقصان ہی ہوا. حالانکہ میٹافورکلی نہیں، لٹرلی وی آر سٹنگ آن اے گولڈ مائن، مگر ہم اس کو استعمال نہیں کر سکے. استعمال نہ کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ماڈل آف ڈیولپمنٹ بنایا ہے، جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی سرمایہ جو ہے وہ اپنے مفادات نہیں، مگر وہ پاکستان کی بڑھوتی کے لیے اس کے ساتھ کوئی ہم جوائنٹ پارٹنرشپ کر کے شاید پاکستان کو آگے لے جانے میں کامیاب ہوں. یہ ایک انتہائی فلاڈ ماڈل ہے، نیو لبرل قسم کا، ڈیپینڈنٹ ڈیولپمنٹ قسم کا ماڈل ہے. اور اس کے تحت جو ایکچوئل ریئلٹی اور جو ڈیٹا اور جو ایکچوئل فیکٹس ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز جو ہیں ان کا ایک پریڈیٹری کردار ہے. وہ ملکوں کے اندر جاتے ہیں ان کے ذخائر کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، ان کے لیبر کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، اور حکومتوں کو انتہائی محتاط ہو کے ان سے ڈیل کرنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ اس قسم کے معاہدے کرنے شروع کر دیں، ان کی باتوں میں آ جائیں، ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو قبول کر لیں، تو آپ کو اس کے اندر سے دمڑی بھی نہیں ملے گی، اور وہ ساری کی ساری کان جو ہے انہی کی ہو جائے گی. اب کیونکہ $6 بلین کے ہمیں ڈیمیجز جو ہیں وہ ادا کرنے، یا تو ہم وہ ڈیمیجز ادا کریں، یا پھر آلٹرنیٹیو یہ ہے کہ ہم TCC کو آ کے کہیں کہ ٹھیک ہے جی، کان جو ہے وہ آپ ہی کی ہے، یہ مائن جو ہے وہ آپ ہی کی ہے. اس وقت سچویشن یہی ہے کہ ہم اتنے دیوالیاں ہیں کہ ہم $6 بلین ادا تو کر نہیں سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم تو کشکول لے کے IMF سے بھی $6 بلین لے کے آئے ہیں، ادا کس کو کریں گے؟ تو پھر ہمارے پاس چوائس ہی کوئی نہیں ہے. تو اس وجہ سے چوائس تو ہے ہمارے پاس، مگر اس فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے، اس نظام کے اندر رہتے ہوئے ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں. میں تو خیر اس نظام کا ہوں ہی، آپ کو پتہ ہے، مخالف. میں اس نظام کے اندر رہتے ہوئے یہی ہے کہ پھر آپ کان جو ہے وہ TCC کو پکڑا دیں، جس نے بیسکلی حکومت پاکستان کو اتنی بری طرح سے بلیک میل کیا. دوسری بات آپ کے ذہن میں یہ ڈالنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک عجیب و غریب قسم کی دنیا میں رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ پورے بر صغیر کی تاریخ ہے کہ ایک کمپنی جس کا نام تھا ایسٹ انڈیا کمپنی، اس نے پورے انڈیا کے اوپر حکمرانی کی. اور یہ جو تاریخ آپ کے سامنے ہے وہ بھی آپ اس پہ بھی غور کریں کہ ایک کمپنی نے ایک کیس کیا آپ کے اوپر، آپ کے پورے ملک کے اوپر، اور اس ایک کیس میں انہوں نے اتنے ڈیمیجز آپ کو کیے کہ پورے ملک کو وہ دیوالیہ کر سکتے ہیں. یہ جو کمپنیز ہیں یہ ملکوں سے ہمارے جیسے ملکوں سے، تھرڈ ورلڈ کنٹری سے بہت زیادہ طاقتور ہے. یہ وہ امبیلنس ہے اس وقت دنیا کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں کیپٹلسٹ امپیریلزم. اور اس کیپٹلسٹ امپیریلزم کے اندر ہم یہ توقع رکھے بیٹھے ہیں کہ ہم نے اپنے وسائل کو تو ڈیولپ کرنا نہیں، ہم نے اپنے اندر سے وہ قوت تو پیدا کرنی نہیں، وہ سرپلس تو پیدا کرنا نہیں کہ جس کے نتیجے میں ہم خود اپنی کان کی ایکسپلوریشن کر سکیں، ہم خود اپنا سرمایہ لگا کے جو ایکسپلوریشن کر سکیں تاکہ ہمیں ہی اس کا بینیفٹ ہو. یہ کام تو ہم ابیلٹی رکھتے ہی نہیں ہے اس کو کرنے کی. تو ہم نے بس یہی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جو ذخائر ملیں ان کو بیچ دو. چلو بیچنا بھی تھا تو کوئی عقل مندی سے بیچتے، کسی کا تو فائدہ ہوتا. اس میں تو صرف پاکستان کے لوگوں، حکومت پاکستان، ریاست پاکستان اور تمام پاکستانیوں کا نقصان اور صرف نقصان ہوا.